والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ہمارا سلسلے والی ایک درس جاری ہے. ہر مہینے اس حوالے سے ایک عباد الرحمن کے جو اوصاف ہیں، جو ان کا طریقہ حیات ہے، وہ ذکر ہوتا ہے آپ کے سامنے. ایک ایک بات کر کے ہم چل رہے ہیں اور تقریباً 20 منٹ کے لگ بھگ ہماری یہ گفتگو جاری رہتی ہے. آج جو ہم جس صفت پر یا جس آیت پر ہم پہنچے ہیں وہ ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. یہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں اذا انفقوا، جب بھی یہ خرچ کرتے ہیں، انفاق خرچ کرنا، تو لم یسرفوا، یہ اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخیلی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، اور ہوتے ہیں لوگ اس کے درمیان بیچ میں متوسط. یہ آیت کا ترجمہ تھا. اس آیت کے حوالے سے 3 زاویوں سے آپ سے بات کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس صفت کو اپنا سکتے ہیں یا ہمارے اندر موجود ہے. پہلا مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا کہ مختلف روایات کے الفاظ ہیں لا تزول قدم عبد، کہ کل بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو پیر بھی نہیں ہلا پائے گا جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے. ان سوالوں میں ایک سوال مال کے حساب سے ہوگا، پیسے کے حساب سے. من این اکتسب وفیما انفق، کہاں سے آیا اور کہاں گیا. اچھا، ہم جو گفتگو عام طور پہ سنتے ہیں، جو ہمارے ممبر و محراب سے یا ہم جس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں، وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے کہ آیا کہاں سے، پہ حلال کماؤ حرام نہ کماؤ. زیادہ تر لوگ کوشش کرتے ہیں جو دیندار ہیں کہ حرام سے بچیں. آ گیا. اب سوال ایک اور بھی ہے قیامت کے دن کہ خرچ کہاں کیا، اس کا بھی مجھ سے سوال ہوگا. اس سوال کا جواب اس آیت میں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اکنامکس میں جو حالیہ جو ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، یا جو بھی ہمارے معیشت کے مسائل ہیں ملک کے، قوموں کے، اس میں جو آغاز ہوتا ہے بنیاد سے، وہ یہی 2 چیزوں سے ہوتا ہے. پیسہ آئے گا کہاں سے، اور اس کو خرچ کہاں اور کس طریقے سے کرنا ہے. حکومت بھی اسی چیز پر قائم ہے. حکومت بغیر پیسے کے چلتی نہیں ہے. پیسہ آئے کہاں سے اور خرچ کہاں کرنا ہے. ان دونوں چیزوں میں اگر بیلنس نہ ہو تو حکومتیں ڈگمگا جاتی ہیں، جو ہمارے ملک کا حال ہوا ہے. آ کہاں سے رہا ہے؟ قرضے سے. اور ہو کیا رہا ہے؟ بیڑا غرق ملک کا. عیاشی، تنخواہیں بڑھائے جاؤ، مراد دیے جاؤ، ادھر ادھر کی فضول خرچیاں کیے جاؤ. تم ملک جس طرح آپ کو برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. معیشت مضبوط ریڑھ کی ہڈی اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کھڑے ہی نہیں رہ سکتے. آپ کی دنیا میں، اقوام میں کوئی حیثیت نہیں. اسی طریقے سے ایک فرد کی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، جواب دینے کے لیے اس کے پاس یہ ہو کہ آیا کہاں سے اور گیا کہاں. اب ہم گئے کہاں پر آج ہم بات کر رہے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جن اللہ کے خاص بندوں کا، رحمان کے خاص بندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے افعال و اقوال آپ سنتے آ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں کیسے جیتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، ان کا اپنے رب کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ ہے، وہ آپ نے سب سنا. اب یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کے اوپر آپ کی دنیاوی حیات قائم ہے، اور وہ مال. قیامت میں سب کچھ فری ہے. جنت میں سب کچھ نزلا من غفور الرحیم، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے. سب کچھ مفت ہے. جو چاہیں گے وہ حاضر ہوگا، جو سوچیں گے وہ ہو جائے گا. وہ تو بادشاہت سمجھ سے بالاتر ہے. یہاں پر انسان کو زندہ رہنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کمانا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، نکلنا پڑتا ہے، اور پھر مینج کر کے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ بڑا اس میں آپ کو ایک عجیب
کھچاؤ محسوس ہوگا مال کی طرف، پیسوں کی طرف ایک عجیب کشش ہوتی ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جیب میں آ جائے تو انسان ایسا چوڑا ہو جاتا ہے. کسی کی باتیں پرائیویٹ ذکر کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک سچی بات ذکر کر رہا ہوں کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ اگر میں اپنی بیوی کو تھوڑے سے زیادہ پیسے دے دوں تو میرے سامنے اکڑنا شروع ہو جاتی ہے. جیب جب بھاری ہو جائے مرد کی عورت کی تو یہاں کا مزاج بدل جاتا ہے. یہ آیت میرے اور آپ کے یہاں کے مزاج کو سیٹ کرتی ہے کہ واپس لاؤ، اپنی لمٹ میں آؤ. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ ایسا جیتے ہیں، ایسی ان کی زندگی ہے کہ جو لبرل زندگی نہیں ہے، سیکولر سٹائل میں نہیں جیتے کہ دین صرف مسجد کی حد تک ہو گیا اور سب ٹھیک ہے، باہر نکلے میری مرضی، میری کمائی میری مرضی. ایسے نہیں ہے. یہ اپنی زندگی کے ایک ایک قدم پہ، ایک ایک لمحے میں اپنے رب کے احکامات کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں، اپنی خواہش پر، اپنے جذبات پر، اپنی عقل پر، اپنی چاہتوں پر. اللہ نے کیسے مجھے خرچ کرنے کا کہا ہے، میری چاہت کیا کہتی ہے، میرا مزاج کیا کہتا ہے، وہ بعد میں، پہلے اللہ کا حکم. ہر چیز میں اپنے اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، سوال یہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ بعض علم نے ذکر کیا کہ جی یہ تو کوئی لم یسرفوا، وہ لوگ وہ جو گناہوں میں خرچ نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور راہ الہی میں خرچ کرنے سے بخیلی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، اور جب اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ کی راہ میں جب جب خرچ کرنے کا موقع ہے تو خرچ کرتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آیت راہ الہی میں خرچ کرنے سے متعلق ہے ہی نہیں، اس کا تعلق راہ الہی میں خرچ کرنے سے ہے ہی نہیں. حسن بصری رحمہ اللہ، امام ابن کثیر نے ان کا قول ذکر کیا ہے کہ لیس النفقۃ فی سبیل اللہ من الصرف، یہ راہ الہی میں خرچ کرنا، اس میں کوئی حد بھی نہیں ہے اور اسراف بھی نہیں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق جب سب کچھ اپنا لے آئے تھے، سب کچھ لے آئے تھے رضی اللہ عنہ، تو ان کے پاس ان کے بیلنس کرنے کے لیے ان کے ایمان کی طاقت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سب کچھ قبول کیا تھا. یہ ہے آپ کا خرچ کرنا آپ کی دنیاوی زندگی میں. جب یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اب تین چیزیں اور سمجھیے گا خرچ کرنے میں. مرد کماتا ہے، مرد کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے، شوہر ہے یا والد ہے اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں. بچے آپ کے اگر بڑے ہو گئے، 18-20 سال کے آپ کے ساتھ کاروبار میں آ گئے تو ان کو بھی جیب خرچی ملتی ہے، ان سے بھی پوچھا جائے گا بھئی کہاں خرچ ہوا. اب اس میں تین چیزیں ہیں. ایک مرد جب باپ یا شوہر کماتا ہے نا تو وہ اپنے لیے کبھی نہیں کماتا، اس کے ذہن میں اپنا آپ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو آگے سوچ رہا ہوتا ہے بچوں کا، گھر کا، آگے چیزوں کا، اس کے ذہن میں اپنے لیے نہیں ہوتا. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے خرچ کرنے میں، اپنی زندگی میں یہ دیکھتا ہے کہ میں نے کھانا ہے اور میں نے پہننا ہے، میں نے جینا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، ابن آدم مال مال کرتا ہے، تمہارا مال کیا ہے؟ فرمایا تین چیزیں ہیں تمہارا مال: جو کھا لیا ہضم ہو گیا، جو پہن لیا پرانا اور بوسیدہ ہو گیا، یا وہ جو تم نے آگے بھیج دیا. دنیا میں ہمارے فائدے کی دو چیزیں ہیں، کھانا اور پہننا. باقی سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ جتنی جائیدادیں، جتنی زمینیں، جتنا جو کچھ بینک بیلنس ہے، ایک دن آئے گا، ایک دم پروانہ جب آئے گا لینے والا، سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور بٹ جائے گا. اور اس مال کی مصیبت یہی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ سے بھی منقول ہے، مختلف واقعات میں ان سے جب ذکر کیا گیا کہ فلاں مرا اور 1000 درہم چھوڑ کے مرا، فرمایا 1000 درہم اس نے تو چھوڑ دیے، لیکن یہ 1000 درہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو حساب دینا پڑے گا. یہ تو مفت میں چھوڑ گئے، پیچھے وارثوں کو مفت کا اور حلال پاکیزہ مال مل گیا، اس کو پورا حساب دینا پڑے گا. تو آپ کی ایک ضرورت ہے، آپ کے لیے کھانا ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. ایک کھانا آپ کو پتا ہے کہ میرے لیے، کیونکہ اس میں ضابطہ یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی روزانہ 100 روپے کا کھانا کھائے مثال کے طور پہ، یہ ضابطہ ہی نہیں ہے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جس کو اللہ نے کشادگی دی وہ اپنی کشادگی کے حساب سے خرچ کرے، جس پر تنگی ہے وہ جس حساب سے اس کو اللہ نے دیا اس حساب سے اپنے آپ پر بھی، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرے. ایک آپ کی بنیادی ضرورت ہے، اس میں آپ کھانا کھاتے ہیں،
آپ کبھی کہتے ہیں یار ہفتہ 10 دن میں کچھ اچھا بھی کھا لیں، بیوی بچوں کو کھلا دیں، اگر آپ کی جیب اجازت دے رہی ہے آپ اچھا بھی کھائیں۔ آپ روز اگر اچھا کھا رہے ہیں اور آپ کی جیب اجازت نہیں دے رہی، یہ اسراف ہے۔ اور آپ کے پاس بہت کچھ ہے لیکن آپ پھر بھی صرف سٹینڈرڈ دکھانے کے لیے، کیونکہ آج کل برانڈ کا دور ہے نا، بڑا نام آپ کی سوشل میڈیا پہ، آپ نے جب تک اسٹیٹس نہیں لگانا کہ آپ کون سے ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ تو بہت سے لوگوں کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک آپ دنیا کو دکھائیں اور بتائیں نہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، چند مہینے پہلے مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ پتہ نہیں اس طرف کلفٹن کی طرف ایک ریسٹورینٹ ہے، وہاں 2 یا 3 آدمی وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے گئے تو 40,000 روپے بل بنا۔ 2 یا 3 آدمی، یعنی پر ہیڈ جو ہے وہ تقریباً 12 سے 15 ہزار روپے کے لگ بھگ جا رہا تھا۔ اب کسی آدمی کے پاس کتنا کچھ کیوں نہ ہو، 12-15 ہزار میں کیا کھائے گا آدمی؟ وہ ریسٹورینٹ والے تو آپ کو وہ فنکاری کر کے آپ کو نام بیچ رہے ہیں نا، کہ آپ یہاں آئیں گے اور دنیا کو جب آپ بتائیں گے کہ آپ نے اس ریسٹورینٹ پہ کھانا کھایا تو آپ کا نام اونچا ہو جائے گا، آپ کو مقام مل۔ یہ اسراف ہے۔ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں کیوں نہ ہو، اگر آپ ایسی جگہ پر جا رہے ہیں، اسراف ہے۔ آپ کبھی کبھی اچھا کھا رہے ہیں، اسراف نہیں۔ آپ کا پہننا، آپ کا سطر ڈھانپنا اچھی چیز ہے، یہ مطلوب ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے، لیکن اس میں ہر روز آپ کوئی نیا لباس پہن رہے ہیں، ہر روز آپ کے، میں جو باتیں ذکر کرتا ہوں نا آپ کو، جو تجربے واقعات بتا رہا ہوں، جھوٹے نہیں ہوتے۔ ایک صاحب کا اور میں تذکرہ کروں، ان کی عادت ایک زمانے بن گئی، دیندار آدمی تھے، اللہ نے نوازا تھا، جرابیں تھیں، وہ ایک دفعہ اگر اپنے پیروں میں پہنتے تھے دوبارہ وہ پیر میں جراب نہیں چڑھتی تھی، موزے ایک دفعہ پہنے اتار کے پھینک دیے۔ اور وہ رہتے پاکستان سے باہر کہیں تھے، تو پاکستان کی کسی اچھی کمپنی کو پہنتے تھے تو ان کے لیے ہر دوسرے مہینے جو ہے وہ پورا کارٹن جا رہا ہوتا تھا بھر کے، کہ وہ ڈیلی کا اس کا ایک موضوع کی جوڑی ہے۔ یہ اسراف ہے۔ آپ نے ایک دفعہ ایک پہن لیا، وہ دھلنے کے بعد دوبارہ بھی پہنا جا سکتا ہے، میلا نہ پہنے، گندا نہ پہنے، بدبودار نہ پہنے۔ تو میرا خیال ہے میں جو میسج دینا چاہ رہا ہوں، جو اس آیت کا پیغام سمجھانا چاہ رہا ہوں، پہنچ رہا ہوگا۔ یہ جو آپ کی طرز حیات ہے، اس میں آپ نے میانہ روی رکھنی ہے، آپ نے درمیانی چال چلنی ہے، جو ضرورت ہے وہ پوری کرنی ہے، اپنی جیب کے حساب سے کبھی کبھی اچھا بھی کرنا ہے، جو حد ہے اس میں آگے نہیں بڑھنا، جو حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اس میں آگے نہیں بڑھنا، اور جو واجب ہے خرچ کرنا، اس پہ میں ابھی ذکر کروں گا۔ ہماری تیسری بات یہی ہے، جو واجب ہے انسان کے اوپر لازمی ہے خرچ کرنا، اس میں اگر زیادہ بھی خرچ کرنا پڑے تو بھی وہ اسراف نہیں ہے۔ اور کسی بھی گناہ کے کام میں خرچ نہ کرنا یہ عبادت ہے، کسی گناہ کے کام میں تھوڑا بھی خرچ کر دیا یہ گناہ ہے، اس کو تبذیر کہتے ہیں، جو 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر فرمایا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ تبذیر یہ ہے کہ حرام، اللہ کی نافرمانی، گناہ کے کام میں 1 روپیہ بھی انسان خرچ کر رہا ہے، 1 روپیہ بھی حرام میں، نافرمانی میں، وہ گناہ ہے۔ حلال چیز میں، جائز کام میں ایک لمٹ ہے، اس میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کی راہ میں جتنا انسان کی بس میں ہو سکے اتنا انسان خرچ کر دے، کیونکہ وہ اصل آگے کام آنے والی چیز ہے۔ اب یہ جو بیچ کی چیزیں نا، میں نے ذکر کیا واجبات اور مباحات، 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے مجھ پر فرض خرچ کرنا، میں نے کمایا اب مجھ پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم بہت ساری احادیث ہیں، فرمایا کہ افضل صدقۃ الصدقۃ عن ظہر غنى وابدأ بمن تعول۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اعظم الصدقہ یا افضل الصدقہ کون سا ہے؟ مختلف، یہ سوال کے مختلف جوابات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے مختلف جوابات دیے ہیں موقع کی مناسبت سے۔ آپ نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہوتا ہے جو انسان کمائے، کھائے، پہنے، ضرورت اپنی پوری کرے، اور جو بچ جائے وہ صدقہ کر رہا ہے، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ جو بچ گیا وہ صدقہ کر دے، اور جب اللہ کچھ دے تو وابدأ بمن تعول، ابتدا کرو ان سے جو تمہارے عیال ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، جن کی تم کفالت کر رہے ہو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی خیر عطا کرے، یہاں خیر سے مراد مال ہے، ابدأ بنفسک، پہلے تمہارا اپنا نفس تمہارے اوپر ہے، اس کو کھلانا، اس کو پہنانا تم پر اپنی ذمہ داری، پہلے فرض ہے، اس کے بعد تمہارے بیوی بچے آتے ہیں۔ تمہارے بیوی بچے، ان کے اوپر خرچ کرنا یہ بندے کے اوپر واجب ہے، فرض ہے۔ اگر نہیں خرچ کرے گا کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، اور یہاں خرچ کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ کو بتائے گا، اللہ تعالیٰ میں نے جو کمایا وہ یہاں پر خرچ کیا، کیونکہ تیرے نبی کی تعلیمات یہ تھی کہ ان کے اوپر خرچ کرنا ہے۔
اور خرچ نہ کرنے پر گناہ تھا. اب وہ ضابطہ آ جائے گا کہ جس کو جو اللہ نے عطا کیا اپنے حساب سے وہ خرچ کرے. ایک اچھا کھلائے بھی، اچھا پہنائے بھی، اپنی حیثیت کے حساب سے. اس میں اسراف اور تقدیر کیا ہوتی ہے، اختار کیا ہوتا ہے؟ انسان ایسا اپنے آپ کو بنا لے کہ سیدنا عمر سے بھی یہ قول منقول ہے اور سنن ابن ماجہ میں مرفوعاً بھی حدیث یہ نقل کی گئی اللہ کے نبی کے فرمان کے طور پہ، کہ اسراف یہ بھی ہے کہ کلما اشتہیت شیئا اشتریتہ، جب جس چیز کے اوپر دل آ گیا اس کو خرید ڈالا. آئی فون 16 آ گیا، خرید لو. نئی گاڑی کا فلاں ماڈل آیا ہے، خرید لو. آج فلاں برانڈ کا لباس مشہور چل رہا ہے، فلاں چیز اچھی چل رہی ہے، لے لو. کیوں؟ کیونکہ میں نے لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں کو پتہ چلے میرے پاس نئی ماڈل کی فلاں گاڑی بھی ہے، میرا فلاں علاقے میں گھر بھی ہے، میرے پاس اچھے سے اچھا فون بھی ہے، میرے پاس کیا، میرے بچوں کے پاس بھی ہے. اب آپ نے شوشہ کر لی، یہ اسراف ہے. آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا تھا، آپ کو اللہ نے دیا ہے صاحب حیثیت اچھا موبائل رکھیں، حرام نہیں ہے. لیکن اس موبائل کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اس موبائل کمپنی کا نیا ماڈل آ گیا، بلا وجہ آپ نیا ماڈل لے رہے ہیں صرف دکھانے کے لیے. بچوں کی شادی، بندے کی اپنی شادی، یہ شریعت نے اس پر ولیمہ فرض کیا ہے، بیوی کو حق مہر دینا فرض کیا ہے، یہ واجب ہے، دینا ہے. نہیں دیا تو پوچھا جائے گا. لیکن اس ولیمے کے لیے جس طریقے کی تقاضا ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے، مجھے بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہ کیا یہ شریعت کا حکم ہو سکتا ہے؟ اور کیا بارگاہ الہی میں دیا گیا جواب قابل قبول ہوگا کہ اللہ میری جب بچی پیدا ہوئی تھی میں نے اسی وقت سے اس کے لیے پیسے جوڑنا اور کمانا اور جمع کرنا شروع کر دیے تھے، کیونکہ جب اس کی شادی ہونی تھی تو اس کو اتنا تولہ زیور بھی دینا تھا، اس کے رخصتی کے لیے فلاں ہال میں شادی بھی کرنی تھی، اتنے کھانے بھی رکھنے تھے، اتنے جوڑے بھی دینے تھے، داماد کو یہ بھی دینا تھا، اس کے سسرال والوں کو یہ بھی دینا تھا. اس وقت نارمل جو گھرانے ہیں نا، عام مڈل کلاس امیروں کی بات نہیں کر رہا، ان کے بچیوں کی شادی 40-50 لاکھ کی پہنچ گئی ہے. مڈل کلاس لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، امیر لوگوں کے تو کروڑوں کے حساب کتاب ہے. تو بندہ جی اسی لیے رہا ہے، کما اسی لیے رہا ہے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں پا رہا. اور یہ اللہ کو جواب دے پائے گا بندہ کہ اللہ میں نے 50 لاکھ روپے اپنی بچی کی شادی پر لگا دیے؟ نکل پائے گا؟ وہاں پہ قدم ہل جائیں گے اس کے، بچ جائے گا. جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرنا، زیادہ بھی ہو. میں نے ذکر کیا تھا واجب میں زیادہ بھی ہو. زیادہ کیا ہے؟ کسی کی بیماری کا علاج ہے، اس کو لباس پہننا ہے، اس کے پاس لباس نہیں ہے، ایک آدمی کے پاس ہے ہی 1000 روپے، اب بچوں کے لیے کپڑے لینے ہیں، وہ پورے 1000 کے 1000 اس کو لگانے پڑیں گے. 1000 میں کیا آتا ہے؟ فرق کو سمجھیں. تو کل قیامت کے دن ان سب چیزوں کا میں نے جواب دینا ہے، اور میری زندگی اسی لمٹ کے اندر چلے گی. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اسراف نہیں ہے. اپنے بیوی بچوں پر ایک لمٹ میں خرچ کرنا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا. میری جیب اجازت تھی کبھی کبھار اچھا، ہر وقت اچھا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اسراف میں آ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دینار کا تذکرہ فرمایا. 1 دینار آدمی صدقہ کرتا ہے غلام آزاد کا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک راہ جہاد میں دیتا ہے. ایک مسکین پر صدقہ کرتا ہے، دینار تصدقت بھی علی مسکین. 1 دینار سے غلام آزاد کیا، صدقہ دیا، جہاد میں دیا، اور 1 دینار انسان نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 4 دیناروں میں افضل، جو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کہے گا اللہ میں نے پیسے یہاں خرچ کیے، افضل دینار وہ ہے جو انسان نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہے. یہ اللہ کے نبی کو فرمانے سے مسلم کی حدیث ہے. بلکہ دوسری روایت میں الفاظ ہیں، ابو قلابہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، انہوں نے بھی اللہ کے نبی سے اسی نوعیت کا ایک فرمان نقل کیا کہ سب سے افضل ترین دینار وہ ہے جو انسان اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے. اس کے بعد وہ ہے جو اللہ کی راہ میں، جہاد میں، مساکین پر. اور سیدنا ابو قلابہ پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ جو افضل ترین دینار ہے وہ ہے کہ جب انسان نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے، کماتا ہے اپنے عیال کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، یعفہم او یغنیہم اللہ بھی ویستغنیہم، کہ یہ آدمی کما کر لاتا ہے تاکہ اس کے بچے مانگنے سے بچ سکیں، اس کے بچوں کی ضرورت اللہ اس بندے کے ذریعے سے پورا کر سکے، اللہ اس مرد کے بندے کے ذریعے سے اس کے بچوں کو، بیوی بچوں کو فائدہ پہنچائے. فرمایا یہ سب سے افضل ترین دینار ہے بارگاہ الہی میں، لیکن لمٹ میں. خرچ کرنا بھی لازمی ہے. میں تو ابھی دکھڑا رو رہا تھا ایک طرف کا کہ جی زیادہ
شوشا میں. لیکن اس طرف کہانیاں ادھر کی بھی بہت ہیں کہ بیوی بچوں کو بہت سے ایسے بھی ہیں جو دیتے ہی کچھ نہیں ہیں. بہت سے گھروں کی یہ کہانیاں بھی ہیں, بہت سے بچوں کے مسائل بھی ہیں کہ ابا خرچی نہیں کرتے ہیں, پیسے دے نہیں دے رہے. ادھر ادھر وہ کوئی جوئے کی کسی کو لت لگی ہوئی ہے, کسی کو نشے کی لت لگی ہوئی ہے, کسی کو اس کے گھر والوں نے بھڑکا کے رکھا ہوا ہے کہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ مت کرو. اس کی اماں اس کے پیسے پر قابض ہو کر بیٹھی ہے, اس کے بیوی بچوں پر اس کو خرچی نہیں کرنے دے رہی. بڑے بڑے جمیلے, بڑے بڑے مسئلے میں نے ذکر کیا نا. مال مال وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. بندہ اس مال کی محبت میں ہر حد تجاوز کر جاتا ہے, کچھ نہیں دیکھتا, اندھا ہو جاتا ہے, بڑا سخت ہے. اللہ نے الفاظ استعمال کیے کہ بندہ اس خیر کی, مال کو خیر کہہ دیا اللہ نے, یہ خیر ہے, لیکن جب اپنی حدود سے باہر نکلے کمانے میں یا خرچ کرنے میں بندے کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے. تو والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. انسان کو اپنی لمٹ کو دیکھنا چاہیے, اپنی لمٹ کو سمجھنا چاہیے. میری لمٹ کیا ہے, میں نے کب اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا, کس حد میں خرچ کرنا ہے. پیسے رکھنے بھی ہیں, ہر خواہش کو پورا نہیں کرنا تاکہ عادت نہ پڑ جائے, کیونکہ اس نفس کو آپ نے, اس خواہش کو ایک دفعہ بے لگام کر دیا اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے. پھر تو یہ ایسا بھاگتا ہے کہ یہ بھی آئے, یہ بھی آئے, یہ بھی آئے. جو آپ پڑھتے ہیں نا حدیث کہ ابن آدم کے لیے اگر 2 وادیاں سونے کی ہوں تو 2 سے پیٹ نہیں بھرے گا, تیسری ہوگی تو اینڈ نہیں ہے. پھر اینڈ کہاں ہوگا, قبر کی مٹی کی. کیونکہ آپ نے جب نفس کو بے لگام کر دیا تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے اس نفس کو لگام بھی دے کر رکھیں, اپنے بیوی بچوں کو بھی آداب سکھائیں, اور اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے اتنا خرچ کریں, جتنا ہو سکے اتنا خرچ کریں, کیونکہ وہ اصل آخرت میں کامیابی ہے. میں آپ کو بتاؤں, قرآن میں, احادیث میں جنت کے کمانے کا سب سے آسان, سب سے مضبوط, سب سے مؤثر طریقہ مال ہے جنت کمانے کا. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں, آپ قرآن مجید پڑھیے, خاص طور پر آخری پارہ جس میں آخرت کے مناظر ہیں, جنت جہنم کا تذکرہ بکثرت ہے. اس میں آپ کو کامیابی کے لیے بار بار اللہ کی طرف سے فارمولا مال ملے گا. جتنا اللہ کے نام میں دو گے اتنا بچو گے, اتنا فائدہ ہوگا. جب موت آتی ہے تو بندہ کیا کہتا ہے, اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے فاصدق وکن من الصالحین. کچھ نہیں مانگتا. مفسرین نے ذکر کیا ہے, اہل علم ذکر میں, بھائی صدقہ کیوں کہہ رہا ہے؟ موت کا فرشتہ سر پہ کھڑا ہو کے روح نکال رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اللہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق, اللہ تھوڑی سی مہلت مل جائے میں صدقہ کر دوں گا. یہ نہیں کہہ رہا نماز پڑھوں گا, روزہ رکھوں گا, حج کروں گا, جہاد کروں گا, کچھ نہیں کہہ رہا, صدقہ کر دوں گا. کیونکہ جو صدقے کی اہمیت اس کو اس وقت سمجھ میں آ رہی ہوگی نا, وہ جو اس کے ملنے والے محاسن, اس کے ملنے والی جو اس کے بدلے میں اس کو خیرات ہیں, اس وقت اس کا دل جائے گا جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں دے دوں, جان چھڑاؤں, تو وہ جو آگے نظر آ رہا ہے اس میں بڑی کامیابی ملے گی. اس لیے اپنی زندگی کو مینج کیجئے. یہ لوگ جو ہے یہ اپنے مال پر بھی اللہ کا حکم چلاتے ہیں, عباد الرحمان اپنی زندگی کو مینج کر کے رکھتے ہیں, اس میں اسراف نہیں کرتے, بخیلی نہیں کرتے, جہاں جو خرچ کرنا ہے وہ خرچ کرتے ہیں, جتنی لمٹ ہے اتنا خرچ کرتے ہیں, اس سے زیادہ خرچ نہیں کرتے, اور ان کی زندگی وقان بین ذالک قوام اس کے بیچ چلتی ہے. آخری ایک بات رہ گئی تھی, وہ رہنے ہی دیں, اور وہ یہ تھی کہ یہ اصول صرف پیسے کے معاملے میں نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں ہے, شریعت کے ہر معاملے میں ہے, دین کے ہر معاملے میں ہے. اسی لیے جو مشہور مقولہ خیر الامور اوسطها, بہترین معاملے عام طور پہ وہی ہوتے ہیں جو بیچ بیچ کے ہوتے ہیں, وسط ہوتے ہیں. وسط کیا ہے؟ ایک انتہا ہوتی ہے اوپر کی, اینڈ پہ زیادہ خرچ کرو, پھینکو, دکھاؤ, اور ایک ہے بالکل کچھ نہ کرو, بالکل عجیب زندگی. اور ایک ہے کہ انسان متوسط ہو کر چلتا ہے, درمیانی راہ میں چلتا ہے. وہ زندگی کے ایک ایک معاملے میں, بولنے میں, دیکھنے میں, سننے میں, سوچنے میں, عمل کرنے میں, عبادت کرنے میں, لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں, کاروبار کرنے میں, میاں بیوی کے معاملات میں, والدین کی خدمت کرنے میں, ہر چیز میں خیر الامور اوسطها. وہ اس آیت سے بھی اصول ہمیں سمجھ میں آتا ہے. خیر وہ اپنی جگہ ایک الگ موضوع ہے, انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو بیان کریں گے. تو آپ کا کسی بھائی کا اگر کوئی سوال ہے تو مجھے بڑی اچھی توجہ دلائی تھی آپ کی انتظامیہ کے ایک ساتھی نے جمعے والے دن, کیونکہ ایک سوال ہوا مجھ سے جمعے کے بعد. وہ جمعے میرے ذہن میں وہ بات آئی تھی کہ میں ذکر کروں, لیکن وہ وقت تھوڑا تھا, تو میں نے کہا وہ ایسی جانبی باتیں ہوتی ہیں تو پھر اس میں وقت نکل جاتا ہے. تو بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا. تو وہ سوال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں اس کا جواب سب سن لیتے ہیں اور سب کے ذہنوں میں عموماً اس کا پھر فائدہ ہو جاتا ہے. اس سوال کو میں دوہرا کے جواب دیتا ہوں, پھر اگر کسی کا آج کے درس سے کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے. اس دن جمعے کے دن بھائی نے ایک سوال کیا, میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا تیمم کے حوالے سے خطبے میں, کہ مٹی جو ہے وہ صحابہ نے, اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا. ایک سوال کیا کہ جی کبھی اگر ایسی کنڈیشن آ جائے کہ نہ پانی ملے
نہ مٹی ہو، تو کیا آدمی کیا کرے گا، کیسے نماز پڑھے گا؟ پہلا تو سوال یہ ہے کہ ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ نہ پانی ہو نہ مٹی ہو سکتی ہے؟ مٹی تو ساری زمین پر ہے نا. نہیں وہ تو استنجا ہو گیا نا. اب آپ نے وضو کرنا ہے تو آپ باہر روڈ پہ چلے جائیں، مٹی تو آپ کو کہیں نہ کہیں ڈھونڈنے سے مل ہی جائے گی. مٹی تو زمین پر ہے ہی ہے. ہاں کوئی قید ہے، کوئی کسی کو ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے، جیل میں بند کیا ہوا اور اس کو باندھا ہوا ہے. اب ایسا تو نہیں نمازیں نکالتا رہے گا. یا کوئی بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، اٹھ نہیں سکتا بیڈ سے، اور اس کو کوئی تیمم کی مٹی بھی اٹھا کے دینے والا نہیں ہے، اور نماز کا وقت نکل جائے گا. نماز کی وقت ایک ایسی چیز ہے کہ وقت گیا نماز گئی، یہ بات ذہن میں رکھیں. یعنی قبلہ رخ ہے نہیں ہو سکتا، گنجائش بن جائے گی. پانی ہے نہیں ہے، تیمم گنجائش بن جائے گی. مٹی نہیں ہے، گنجائش میں بھی ذکر کر رہا ہوں. لیکن وقت نہیں نکالنا نماز کا. دو نمازیں سفر میں عذر میں جمع کرنے کی اجازت ہے. ظہر اثر آپ جمع کر سکتے ہیں، مغرب عشاء اول آخر جمع تقدیم تاخیر کوئی سی بھی. لیکن آپ نے نہ زور پڑی نہ اثر پڑی، اب مغرب کی اذان کا وقت آ رہا ہے، اب آپ وقت نہیں نکالیں گے، اب آپ نے نماز پڑھنی ہے. اب وہ ایک آدمی کا نہ پانی ہے نہ مٹی ہے، کوئی بھی کنڈیشن اس کی ہو سکتی ہے. اس صورت میں وہ آدمی ایسے ہی نماز پڑھے گا، کیونکہ نماز وقت پہ پڑھنی ہے. اب آپ وضو کے چکر میں کہیں کہ مغرب کے بعد رات کو 11 بجے پانی مل جائے گا، مٹی مل جائے گی تو ہم وضو کر لیں گے. کوئی گھر میں آ جائے گا بیمار ہے تو وہ سوچتا ہے چلو 7-8 بجے کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا تو مجھے تیمم کروا دے گا، پھر میں زور اثر پڑھ لوں گا. وقت اگر نکل رہا ہے تو نماز آپ نے وقت پہ پڑھنی ہے، اور ایسے ہی پڑھنی ہے. اور ایسے پڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ وہ جو واقعہ میں نے ذکر کیا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کے کھو جانے کا، تو اس میں اسید بن حضیر ان لوگوں میں سے تھے جو ہار ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے. اور سنن ابی داؤد میں روایت میں الفاظ ہیں کہ وہ جو ڈھونڈنے والے تھے نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مٹی کا حکم نازل ہو گیا کہ مٹی سے تیمم کر لو. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں کے کہیں نکلے ہوئے تھے، نماز کا وقت ہوا، انہوں نے بغیر وضو کے ایسے ہی نماز پڑھی، انہوں نے بغیر وضو نہیں کیا. اور مٹی کا ان کو پتہ نہیں تھا، مٹی کا حکم تو یہاں نازل ہو چکا تھا اللہ کے نبی. جب آئے تو ان کو مٹی کا پتہ چلا، تو ان کے حق میں مٹی ہونے کے باوجود چونکہ ان کو حکم کا پتہ نہیں تھا، تو ایسے ہی ہے جیسے مٹی نہیں ہے. ان کے لیے مٹی تو مٹی تھی، اس وقت تیمم کی والی شکل کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے ایسے ہی نماز پڑھی. اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دہرانے کا نہیں کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہے تم نماز کو دہراؤ. تو اسی سے ساری علماء نے، امام بخاری تک نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، اور بھی علماء نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، اور اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں فاقد الطہارتین یا طہورین، یہ دونوں الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وہ آدمی جس کے پاس نہ پانی ہے نہ مٹی ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کی صورتیں یہ ہیں. تو اس کنڈیشن میں جو ہے وہ آدمی نے نماز وقت پر ایسے ہی پڑھنی ہے. اور یہ وہ فائدہ تھا جو میں نے ذکر کیا. ایک بھائی نے سوال کیا تھا تو ان کو جواب میں نے دیا، وہ جواب آپ کے سامنے بھی آ گیا. میں نے چاہے فائدہ آپ لوگوں تک بھی پہنچ جائے، تو کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. جی ہمارے ایک عزیز ہے، پانی اپنی والدہ کے لیے سونے نہیں بناتی، 28 لاکھ روپے یہ ماں سے محبت ہے، خواب ہے، کیا ہے؟ دیکھیں سونا اور چاندی، میں مسئلے کو دو زاویوں سے ذکر کر دوں. بھائی کا سوال ہے کہ ایک ان کے جاننے والے ہیں، انہوں نے اپنی والدہ کو پان رکھنے کا جو ڈبہ ہوتا ہے وہ سونے کا بنوا کے دیا، 28 لاکھ روپے کا اپنی والدہ کو دیے. ایک چیز پہلا شریعت کا حکم یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے. یہ ایک برتن کی شکل ہے، ایک برتن کی ہی شکل ہے، تو وہ تو مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے حرام ہے. برتن کی شکل میں، زیورات کی شکل میں آ رہا ہوں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو سمجھا رہا ہوں. برتن کسی بھی شکل میں ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو سونے اور چاندی کے برتن ان کافروں کے استعمال، کیونکہ بادشاہ وادشاہ اس دور میں استعمال کرتے تھے. لوگوں نے کہا بھی اللہ کے نبی، فرمایا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے دنیا میں، اللہ ہمیں آخرت میں دے گا، جنت میں ہمیں یہی چیزیں ملیں گی. تو یہ سونے اور چاندی کے برتن تو ایک تو مطلقاً حرام ہے، برتن استعمال کرنا برتن کے طور پہ. دوسرا سونے اور چاندی کو محفوظ کرنا، کیونکہ مرغوب چیزیں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے خزانے لوگوں کی، اس کی اٹریکشن لوگوں کے اندر فطرت میں اللہ نے رکھی ہے. تو سونا اور چاندی کو جمع کرنا اور اس کی زکوٰۃ دے دینا، یہ اس کو کنز سے باہر نکال دیتا ہے جس پر وعید ہے خزانہ.
ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، ان کے لیے بڑے دردناک عذاب کی وعید ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان نے زکوٰۃ نہ دی ہو. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کا فتویٰ یہی ہے موطأ امام مالک میں کہ جب اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر یہ کنز اور وہ خزانہ نہیں ہے جس کی مذمت آئی ہے. نمبر 3، اگر یہ اس نوعیت کا ہے جو آپ نے مسئلہ ذکر کیا کہ چلو وہ گولڈ کی شکل میں ان کے پاس یہ چیز محفوظ رہے گی، گولڈ کا ہدیہ دیا، اور اس بندے کے پاس بہت کچھ ہے، اپنی والدہ کو اس نے گولڈ کا یہ ہدیہ دیا ہے تاکہ ان کے پاس محفوظ رہے، ان کے کام میں آ جائے، وہ استعمال کر لیں، پہن لیں. وہ بول تو یہ ہے پاندان، وہ برتن کے طور پہ. اگر کوئی ہار ہوتا سونے کا پہننے کا اور کچھ ہوتا، اور وہ بندہ ہوتا کوئی کروڑ پتی ارب پتی اور وہ دے رہا ہوتا اپنی والدہ کو، تو اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں تھا. والدہ نے اس کی زکوٰۃ دینی تھی اور ان کے لیے حلال تھا، کیونکہ عورت کو یہ چیز شریعت نے اس کے لیے زیورات کو جائز رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انسان اپنی بیوی کو حق مہر میں اگر قنطار بھی دے دے، یعنی مجبور نہ کرو اس کو، مہینہ آتے تم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا. بیوی کو اگر تم نے ایک قنطار دیا، خزانہ، مال کثیر، بہت زیادہ مال حق مہر میں دیا ہے، اب اس کے ساتھ بند نہیں رہی تو اس کو رکھ کے مجبور کرو، کسو، تاکہ یہ خود خلا لے گی تو حق مہر واپس دینا پڑے گا. میں حرام ہے کسی بھی صورت میں. اگر خزانہ بھی دیا ہے اور بیوی کو 2 گھنٹے بعد بھی طلاق دینی پڑ رہی ہے تو اس میں سے ایک ڈلی بھی واپس نہیں لے سکتے، ایک ڈلی بھی واپس نہیں لے سکتے. تو یہ اس طرح سے ہدیے کے طور پر انسان اپنی حیثیت کے حساب سے دے سکتا ہے، اس میں کوئی حیثیت کے اوپر بات ہے، اسراف نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ میں نے اس میں دوران درس نے ایک افضل چیز بھی ذکر کی کہ انسان اپنی، ایک ہے میری زندگی کی ضرورت، کھانا پینا پہننا، اس میں کبھی کبھی اچھے کی طرف بھی چلا جاؤں، کبھی اچھا بھی پہن لیتا ہوں، کبھی اچھا کھا بھی لیتا ہوں. اللہ کے نبی میں بھی ایک اچھا جبہ رکھتے تھے، سیدنا عمر نے بھی رکھا ہوا تھا. جمعے کے دن اجتماع میں لوگوں سے ملاقات، کوئی باہر کا وفد آ گیا تو اچھا لباس پہن لیا، خوشبو لگائی. تو وہ ایک زندگی کی ایک ہے کہ عام حالت میں یوں، کبھی یوں. تو لیکن اس کے علاوہ نا وہ انسان تھوڑی سی ترغیب رکھے خرچ کرنے کی. جتنا اپنے نفس کو دبائے گا اتنا بہتر ہے، جتنا نفس کو کھول دے گا وہ انسان کا نفس کہیں کا کہیں اس کو لے جائے گا. جزاک اللہ خیر. اور کسی بھائی کا سوال؟ ہاں، یہ بہت سے بھائیوں نے مسئلہ مجھ سے پوچھا تھا. دیوار جو ہے نا وہ مٹی نہیں ہے. اگر مٹی دیوار کے اوپر ہو، اس دور میں نا اصل میں دیواریں ہوتی نہیں، گھرے کی کچی دیواریں ہوتی ہیں جس پہ آپ لگائیں تو آپ کے ہاتھ پہ مٹی آئے گی. ابھی ہمارے آئل پینٹ ہوا ہوتا ہے دیواروں پہ، سیمنٹڈ پورا پیک، کہیں ٹائل لگے ہوئے، تو وہ مٹی نہیں ہے. وہ اس پہ اگر مٹی ایسی ہے کہ واقعہ کئی دنوں سے بند پڑی ہوئی، آپ نے ہاتھ لگایا اور آپ کے ہاتھ پہ باقاعدہ مٹی آئی، محسوس ہوئی، کیونکہ اس پہ پھونک مارنے کا بھی تذکرہ ہے نا حدیث میں، تو مٹی آنی چاہیے. وہ آپ دیوار سے لیں، وہ آپ کہیں سے بھی لیں، مٹی ہاتھ پر آ گئی تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. اگر دیوار پر ہاتھ لگانے سے مٹی نہیں آئی، یعنی اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا، کچھ چہرے پہ لگائے گا، ہاتھ پہ کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا، تو پھر وہ تیمم نہیں ہو سکتا. اس صورت میں باہر روڈ پہ مٹی پڑی ہے، وہ مٹی پاک ہی ہوتی ہے، مٹی پاک ہے. اللہ ہے کہ آپ کو کوئی نجاست، گندگی نظر آ رہی ہے نا، وہاں پر گندگی پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس جگہ کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے، ورنہ مٹی پاک ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا، کچھ بزرگوں کو ہم نے دیکھا وہ ملتانی مٹی رکھتے تھے. ملتانی مٹی بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ پتھر نما ہوتی ہے، اس کو رگڑتے ہیں. مٹی اگر اس سے نکل کر ہاتھ پر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے. مٹی اگر نہیں آ رہی، اس کو رگڑ کے خامخواہ اپنے ہاتھوں کو زخمی انسان نہ کرے. مٹی مٹی ہوتی ہے. ہم نے یہ چیز دیکھی، اتنا دین میں آسانی تھی، ہم نے اس کو اور مشکل کر دیا. سعودی عرب میں دیکھنے کا اتفاق ہوا، ہاسپٹل میں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں، وہاں کے بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہر مریض کے ساتھ جو ایک الماری یا اس کا چھوٹا سا خانہ ہوتا ہے، شیلف ہوتا ہے، کمرہ ہوتا ہے، تو اس میں ایک، جیسے ہمارے یہ کپڑے آپ خریدنے جائیں نا، آج کل کپڑوں کا ایک باکس ملتا ہے، ڈبہ گتے کا، اوپر سے ایسے کر کے آپ کھولتے ہیں، وہ اسی طرح کا ایک باکس بنا ہوا تھا، اوپر کر کے یوں کر کے کھلتا تھا. اس کے اوپر تیمم کا طریقہ سارا لکھا ہوا تھا. آپ ڈبہ کھولیں، اندر مٹی تھی، مٹی کے اوپر ایک وہ کپڑا آتا ہے مخمل کا، ڈبل جارجٹ کا، پتلا، جو بالکل ہلکا سا باریک کپڑا ہوتا ہے، جس میں سوراخ بھی ہوتا ہے، اندر کا نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، باریک کپڑا ہوتا ہے بالکل. وہ کپڑا بھی اوپر لگا ہوا ہے کہ مٹی گرے بھی نہیں اور مٹی اندر ہو. آپ ہاتھ لگائیں گے نا تو مٹی نکل کے باہر آئے گی. ایسے ہاتھ مارے، مٹی آپ کے ہاتھ پہ، آپ نے تیمم کیا، ڈبے کو بند کیا، سائڈ پہ رکھا، اپنی نماز پڑھ لی. تو اس طرح کی سہولیات ہوتی ہیں
وہ پتھر سے اپنے آپ ہاتھ کو زخمی کرنے کے بجائے آدمی اس طرح کے انداز اور اسلوب اپنائے جس سے اپنے آپ کو بھی آسانی ملے، اوروں کو بھی آسانی ملے. تو بات ذکر کرنے کا اصل مقصد یہ جو میں نے واقعہ ابھی سعودیہ کا ذکر کیا نا، یہ میں بہت سے لوگوں کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، ہاسپٹل میں خیرات معاملات، لوگوں کے مسائل، یا کوئی ہاسپٹل میں جان پہچان تعلقات. ہمارے یہاں کچھ دینی سوچ ہی نہیں ہے ہاسپٹل میں. ہمارے یہاں مطلب اللہ تعالیٰ رحم کرے، کوئی ایمرجنسی کے باہر ویٹنگ ایریا ہے، کوئی اور ہاسپٹل میں ویٹنگ ہے، کوئی دعاؤں کو قرآن کوئی چیزیں ہوں، کوئی وہاں پہ کوئی بیٹھے ہیں لوگ پریشان، کوئی اللہ کو یاد کر لیں، وہ تصور ہی نہیں ہے. تو کم سے کم یہ تصور دیں کہ بھائی ایسی جگہوں پہ یہ کوئی قرآن، اس طرح کی دعائیں، کوئی وہ لکھ کے اسٹیکرز کوئی بھی چیز لگا دیں، اور اسپتال میں مٹی کا اہتمام ہو کیونکہ ہر مریض وضو نہیں کر پائے گا، مریض پریشان ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں مٹی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو کم سے کم ان کے پاس یہ ہو اس طرح سے باکس بنے ہوئے کوئی بھی کسی بھی شکل میں، کم سے کم مریض کو ہاسپٹل کی طرف سے سہولت ہو کہ ہر مریض کے لیے مٹی موجود ہے، کسی کو بھی چاہیے وہ مانگ لے، یا ان کے روم میں رکھی ہوئی ہے، یا کوئی بھی لا کر دے دے. یہ نیکی کے ذرائع ہوتے ہیں، اصل میں نیکی کی رائیں ہوتی ہیں، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کے لیے تیمم کی مٹی اس کو مل گئی، اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی، اجر کس کو ملا؟ جو مٹی کو لے کر آیا، جس نے پہنچایا. میں اپنی اجر کی اپنی ایک لالچ میں ہوں کہ میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں، آپ کے ذریعے سے اللہ پہنچا دے، میرے ذریعے سے خیر پہنچ جائے، وہ اجر بھی مجھ تک پہنچے گا. آپ میں سے اگر وہ کرے گا نا تو اجر میرے کھاتے میں آئے گا ہی آئے گا انشاءاللہ. میری اپنی ایک لالچ ہوتی ہے، آپ اپنی ایک لالچ پیدا کریں. ہماری لالچ اجر کی ہونی چاہیے، اور وہ اجر اللہ کا شکر ہے کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. کاروبار کے آئیڈیا ہوتے ہیں نا، ہم ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں، یار کسی کو پتہ چل گیا تو مال ادھر چلا جائے گا، پیسہ وہ کما لے گا، پروفٹ ادھر چلا جائے گا. نیکی کا مزہ یہ ہے کہ جتنا آپ اس آئیڈیا کو پھیلاتے ہیں نیکی کے، اجر آپ کی کہیں نہیں جائے گا، وہ اللہ کی طرف سے آپ کو ہی ملے گا. کوئی نہیں چھین سکتا آپ کے اجر کو، دنیا میں کہیں بھی جائے. تو اپنی نیکی کے ذرائع کو، نیکی کی باتوں کو اسی لیے پھیلانے کا حکم ہے کہ جتنی نیکی پھیلے گی اتنا اجر پھیلے گا، اور وہ آپ کے کھاتے کا اجر آپ کے کھاتے میں آئے گا ہی آئے گا، کوئی نہیں چھین سکتا انشاءاللہ. چلیں جزاک اللہ. جی بھائی کوئی جاننا چاہے تو جا سکتا ہے. جی اسپتال میں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو اسپتال کی اسپتال کی انتظامیہ سے تعلقات ہوتے ہیں نا لوگوں کے، کوئی آپ فنڈ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی دوست یار ہے، کوئی ہاسپٹل چلا رہا ہے، کوئی ہے، تو جب آپ کے تعلقات ہوتے ہیں تو آپ ان ہاسپٹل والوں کو آئیڈیا دیں گے، ان کو بتائیں گے کہ بھائی یہ کام کر لو، یہ نیکی کا ہے. وہ کہے گا ہاں جی کر لیتے، تیار ہیں. پھر آپ کو یار میں لا کے دے دیتا ہوں. وہ تو اس صورت میں نا، ایسے تو آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں گے تو نکال باہر کریں گے. میں تو اسی لیے کہا کہ جن کے جو کوئی آپ میں سے فنڈ دیتے ہیں، جن کے تعلقات ہیں، کوئی دوست یار ہیں، وہ یہ کام کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.